الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصره الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. کوئی بے دھیانہ بیٹھا ہو اگر دور بیٹھا ہوا ہے تو اس کی مجبوری ہے آپ اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں بڑے سکون سے بیٹھے ہیں باادب بیٹھے ہیں اور اتنے اہتمام سے بیٹھ کر بھی اگر آپ درود پاک پڑھنے کی برکت سے معلوم رہ جائیں تو بات ہوتی نہیں ہے. محبت سے کوئی معلوم نہ رہے بڑی برکتیں ہیں بڑی رحمتیں ہیں معلوم نہ رہے محبت سے ساتھ پڑھے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام محبت کے کمل کھلتے ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ان کو یاد کرنے سے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی خدا سے بھی ملاتا ہے خدا سے بھی
فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عالی مرتبہ بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ مالک کائنات نے کرم نوازی فرمائی، ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات اپنے گھر میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمایا۔ یہ روز محشر ہم سب کے نامۂ اعمال میں جمع ہو کر ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری رانیوں کے ساتھ جلوہ فکن ہے۔ اللہ کی رحمتیں اپنے بندوں پہ چھم چھم برس رہی ہیں۔ خوش نصیب دل کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو نماز تراویح میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنتے سناتے ہیں۔ خوش نصیب ان سے بھی ایسے ہیں جو شہر کے وقت اٹھ کر اپنے اس وقت کو بھی پرنور بنا کر رب کی بارگاہ میں سجدے ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہر ایک کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عبادتوں کا، اللہ کے ذکر کا، فکر کا، قرآن کی تلاوت کا جو سلسلہ مسلمان ماہ رمضان میں اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، یہ دعا ہر روز کیا کریں اللہ ہمیں اس شیڈول پہ استقامت عطا فرمائے۔ جو رمضان کے ماحول میں ہم قرآن کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، نماز کے ساتھ محبتوں کا ایک سلسلہ بنائے ہوئے ہیں، تو ہر روز نماز پڑھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کیا کرے کہ مالک تو نے توفیق عطا فرما دی ہے، میں تیرے گھر میں آنا شروع ہو گیا ہوں۔ مالک تو نے توفیق عطا فرما دی ہے، میں قرآن پڑھنا شروع ہو گیا ہوں۔ میرے مالک میری التجا ہے کہ میری اس عادت کو ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ اللہ کی بارگاہ سچائی نہیں ہے، اور اللہ کی بارگاہ پوری کائنات میں ایسی بارگاہ ہے جہاں مانگنے والے کو بے مراد بھی نہیں کیا جاتا اور مانگنے والے کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ جو جتنا اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے اتنا اسے پیارا لگتا ہے۔ بارگاہ اللہ کریم ہم سب کی بارگاہ کو قبول فرمائے۔ کل 17 رمضان المبارک کا دن گزرا ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا تابناک دن ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے احادیث کی بے شمار مرتبہ ذکر فرمایا۔ یوم الفرقان قرآن نے کہا، فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کر دینے والا، حق اور باطل میں فرق ہو جائے، سچ اور جھوٹ میں فرق ہو جائے، کھرے اور کھوٹے میں پہچان ہو جائے، دن اور رات کا پتہ لگ جائے، سچ اور جھوٹ کی تمیز آ جائے، اسے فرقان کہتے ہیں۔ مالک نے قرآن کریم میں غزوہ بدر والے دن کو یوم الفرقان کہا۔ مطلب یہ تھا کہ آج سے لے کر صبح قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے، عیاں ہو جائے کہ آج حق باطل آمنے سامنے آ گئے ہیں، آج سچ اور جھوٹ آمنے سامنے کھڑے ہیں، آج اسلام اور کفر مد مقابل کھڑے ہیں، اور دیکھنے والے ورتائے حیرت میں ہیں کہ یار جنگ کا تو ماحول ہی نہیں، کہاں 1000 سے زیادہ تعداد، کہاں فقط 313 کھڑے ہیں، کہاں ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، کہاں ادھر صرف 2 گھوڑے ہیں، وہاں 70 اونٹ ہیں، ادھر فقط 7 کے قریب اونٹ شامل ہیں، وہاں جتنے سپاہی سب کے پاس تلواریں لیزر موجود ہیں، اور یہاں صرف 2 تلواریں، پورے لشکر میں چند تلواریں موجود ہیں۔ دیکھنے والے برتائے حیرت میں ہیں کہ یہ مسلمان آج کرنے کے آگے ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ نہ تیروں پر، نہ لیزر پر، نہ تلواروں پر، نہ بھالے پر ان مسلمانوں کو بھروسہ ہے کہ وقت
سرکار کے ساتھ رہیں۔ یہ تلوار نہیں دیکھ رہے کہ ہم تلوار لے کے آئے، یہ گھوڑے نہیں دیکھ رہے کہ ہم گھوڑے لے کے آئے ہیں۔ انہیں پتا ہے جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ہمارے ساتھ تشریف لائے۔ حضور نے مشورہ فرمایا، اصحابہ جمع ہوئے، سرکار نے مشورہ فرمایا اور قیامت تک اپنی امت کو درس دیا کہ اپنے آپ کو کبھی بھی حد آخر نہیں سمجھنا ہے کہ جو میں کہہ دوں وہ بات ہے۔ حضور صحابہ سے مشورہ فرما کر اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں، اے میری امت، جب کوئی فیصلہ کرنے لگو تو اپنے کسی قریبی سے مشورہ کر لیا کرو، کوئی فیصلہ کرنے لگو تو اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنے کسی مخلص دوست سے مشورہ لے لیا کرو۔ یہ سرکار تعلیم دے رہے ہیں۔ اصحابہ کرام جلوہ فرما ہیں، حضور نے فرمایا کہ صحابہ حکم ہے کافروں کے ساتھ جانا ہے مقابلے کے لیے، کیا ترتیب ہے، کیا کرنا چاہیے؟ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے، جناب فاروق اعظم کھڑے ہوئے، ہر ایک نے حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کیا، لیکن چونکہ وہ مختصر وقت میں کچھ سبق لینا چاہتے ہیں، ہر ایک خطبہ کو پڑھا سنا نہیں جا سکتا۔ حضور نے ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل نے دیا تھا۔ جناب موسیٰ نے کہا بنی اسرائیل سے کہ آؤ، اللہ نے تمہیں اتنا کچھ عطا کر دیا تو آؤ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے۔ تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جناب موسیٰ کی قوم کہنے لگی، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑائی کرو، جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جناب مقداد عرض کرتے، حضور ہم جناب موسیٰ کی قوم والا جواب نہیں دیں گے، حضور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اور آپ کا رب بھی، آپ کے رب نے جو حکم فرمایا وہ کر گزرے، زمین کی بات نہیں ہے۔ حضور آپ سمندروں کا حکم ارشاد فرمائیں گے تو گھوڑے سمندروں میں بھی اتار رہے ہیں، سمندروں میں بھی گھوڑے اتار رہے ہیں۔ حضرت نے کہا، حضور کے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے مشورہ مانگا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ سرکار ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، آپ حکم کریں، آپ ہمیں لے کے جائیں، اللہ کی طرف سے ہم میدان جنگ میں کافروں سے وہ جہاد کریں گے، اللہ ہم سے وہ کام لے گا۔ حضور آپ ہمیں کافروں سے جہاد کرتا دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اللہ اکبر، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ حضور نے دیکھا میرے صحابہ کا یہ جذبہ ہے، فرمایا پھر چلو۔ جب لشکر کا جائزہ ایک جگہ پر کر لیا گیا، کچھ اصحابہ کو حضور نے رستے سے واپس فرما دیا، لیکن انہیں بدری صحابہ میں شامل فرمایا۔ دو صحابی حضور کے ایسے تھے جو کم سن تھے، ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، بچپن تھا۔ اب حضور جنگ کا جائزہ لے رہے ہیں، وہ دو صحابی بڑے قد والے صحابہ کے پیچھے چھپ رہے ہیں، وہ دو ننھے قد والے صحابہ دوسرے صحابہ کے سامنے چھپ رہے ہیں کہ کہیں حضور ہمیں دیکھ کر واپس نہ بھیج دیں۔ اللہ اکبر، حضور ہمیں دیکھ کے واپس نہ بھیج دیں، بس سرکار کی نظر سے کون چھپ سکتا ہے؟ سرکار نے دیکھ لیا، میں دونوں میں رہا ہوں، حاضر خدمت ہوئے۔ سرکار نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسلام کو تمہاری ضرورت جب پڑے گی، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، تم ضرور اپنی آپ کو پیش کرو گے، ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، ایسا ہو تو ابھی واپس چلے جاؤ۔ جو ان میں سے بڑے تھے وہ کچھ قدر بہتر دکھائی دیتے تھے، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آنسو بہائے، سرکار کو پیار آ گیا، انہیں سرکار نے اجازت دے دی۔ چھوٹے سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ آپ وہ جو چھوٹے قد والے بھائی تھے وہ کہنے لگے کہ حضور دیکھیے ذرا، حضور یہ قد میں مجھ سے بڑے ہیں، طاقت مجھ سے زیادہ نہیں ہے، حضور یہ قد میں مجھ سے بڑے ہیں، اچھا آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ عرض کی حضور گھر میں جب ہم کشتی کرتے ہیں تو یہ مجھ سے ہاتھ لگا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا آ رہا ہے، کیا جانشاہی کا جذبہ ہے اپنے نبی میں۔ سرکار فرمانے لگے، اچھا چلو پھر کشتی کر کے دکھاؤ ذرا۔ دونوں بھائی آمنے
تو منظوری ہو گئی ہے، تجھے تو سرکار نے ویسے بھی قبول کر لیا ہے، تو مہربانی کر نہ آج اپنا کوئی داؤ نہ کھیل، مہربانی کر خود ہی نیچے ہو جا، میں تیرے اوپر آ جاتا ہوں، تو تھوڑی مہربانی کرے گا، میں جیت جاؤں گا، سرکار مجھے اشارہ دے جائیں گے۔ دونوں بھائی آپس میں گلے ملے، بڑے بھائی جان نیچے بیٹھ گئے، کیا جذبہ ہے اسلام پہ اپنے آپ کو پیش کرنے کا؟ کہاں ہے میری ملت کا وہ کڑی نوجوان جسے اپنے بازو پہ بھروسہ ہے کہ وہ اپنے یار کو گالی دینے والے کی زبان کہہ سکتا ہے؟ کہاں ہے میری ملت کا وہ نوجوان جسے اپنی طاقت پہ اتنا غرور اور بھروسہ ہے کہ اس کے یار اس کے دوست اس پہ ناز کرتے ہیں، لیکن اس کی کڑی جوانی کہاں چلی جاتی ہے جب فقط اللہ کے گھر میں آ کے دو رکعت نماز فرض ادا کرنی ہوتی ہے؟ اور اس کی جوانی کہاں چلی جاتی ہے جب بوڑھے باپ کی کمر کا سہارا بننا ہوتا ہے؟ اس کی جوانی کو جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کی جوانی نظر نہیں آتی۔ اب یہ دونوں بھائی حضور کے ساتھ شریک ہو گئے، میدان جنگ سج گیا، حضور نے وہاں اپنا پڑھو اپنا خیمے لگا دیے، سارے معاملات ہو گئے، فجر کی نماز کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے سرکار دعا فرما رہے ہیں۔ بڑی تفصیل ہے لیکن چونکہ وقت متحمل نہیں، کچھ چیزوں کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سرکار دعا کرتے ہیں، میرے بھائی میرے پاس تیرے دین کے نام پہ جو جمع ہوئے تھے میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں، پورا عالم کفر کے سامنے کھڑا ہے، اے میرے مالک اب تیری بارگاہ سے مہربانی کا سوال ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ سے اعلان ہوا، میرے محبوب آپ تسلی رکھیے، آپ کے فقط یہ غلام آج کا ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، میں اللہ آسمان سے ہزار فرشتے بھی بھیج رہا ہوں۔ حضور پھر دعا فرما رہے ہیں، حضور پھر دعا فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ بات ہے، چل ایسا کر میرے محبوب 1000 کی میں اللہ کی بارگاہ سے 3000 فرشتے آ رہے ہیں۔ سرکار پھر دعا کر رہے ہیں، پھر عرض کر رہے ہیں، فرمایا فَلَا تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْمُرُكُم مِّن فَوْقِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم رَّبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر رب کی بارگاہ سے تسلی ہوئی، میرے محبوب آپ کے سامنے تو 1000 کافر کھڑا ہے، میں اللہ کی بارگاہ سے 5000 فرشتوں کو آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ فضائے بدر پیدا کر، علماء کرام بولتے ہیں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار نبی۔ علماء کرام کہتے ہیں اے مسلمان، جس رب نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے، وہ رب آج بھی تیری مدد کو فرشتے بھیج سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، بدر والوں کا جو جذبہ تھا رسول سے وفا کا، مسلمان وہ جذبہ آپ میں آ جائے تو فرشتوں کا آنا کو بعید نہیں ہے، فرشتے آگے مدد کے لیے گمشان کا مارکا شروع ہو گیا۔ حضور کے صحابہ باری باری کافروں کے سامنے آتے جاتے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور حضور نے طریقہ یہ رکھا کہ ہر جوان صحابی کے ساتھ ایک بڑی عمر والے صحابی کو لگا دیا، دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، اس لیے اگر وہ بڑی عمر والے شہید ہوتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں تو جوان صحابی ان کے ساتھ مل کے کافروں کا مقابلہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے دائیں میں دیکھا تو ادھر کی وہ حضرت محمد اور ادھر حضرت معاذ، وہ دونوں بھائی جو کشتی کر کے اپنی مزدوری کروا کے آئے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ سرکار نے میرے ساتھ دونوں ننے لگا دیے۔ فرماتے ہیں کہ اس سوچ میں تھا، اس خیال میں تھا کہ ان میں سے ایک نے میرے کندھے پہ ہاتھ مارا اور کہنے لگا چچا ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ یہ سامنے والے لشکر میں ابو جہل کون سا ہے؟ کیونکہ یہ مدینہ سے آئے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں کہا ان میں سے ابو جہل کون سا ہے؟ ہم پہچانتے نہیں، ابو جہل کون سا ہے؟ اب فرمانے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ تم ابو جہل کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا پوچھ کر؟ تو عرض کرنے لگے چچا ہم یہ تحریہ کر کے آئے ہیں کہ مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ عرض کی حضور
حضور آپ چچا ارادہ کر دیا ہے، آج ہر کاموں سے بچنے والا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا کہ وہ گزرا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے یہ سمجھ لیا ہے میرے اشارہ کی میں نے دیکھ دی ہے کہ برکت سے دیکھ دی. اپنے بات سمجھنے کا موقع نہیں دیا اور اسے بچی کر کے تلوار میں اپنے گھر کی گرا دیا. یہ فقط یہ نہیں، یہ بہت بڑی وجہ ہے جس میں حضرت اللہ صاحب کی بات میں حاضر ہوتے ہیں. وہ تلوار ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹ گئی. میرے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لکڑی یا وجود کا ایک قلم یا بہت سی ایک ساتھ آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں. اپنے کام سے بات کرنے کرو آپ کے ہاتھ میں اپنے اللہ کی قدرت سے تلوار کرنے لگے. بہت عظیم بھی بات ہے. آج تک اس کا ذکر اللہ کے قرآن میں بھی ہے، محمد علیہ السلام کی تلوار میں بھی ہے. رات جب کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے یا کسی واقعے کا ذکر ہوتا ہے، میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد فقط ایک گھنٹہ بیٹھ کے گزارنا نہیں ہوا کرتا. ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف سے، ان کے کردار سے یہ روشنی لیں. میں اور آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ کیا دین اسلام کی خاطر اٹھ کھڑے ہونے کا یہ جذبہ ہماری اولاد میں موجود ہے کہ نہیں؟ کیا دین اسلام کی خاطر کھڑے ہونے کا یہ جذبہ ہمارے گھر میں موجود ہے کہ نہیں؟ اگر تو موجود ہے تو سبحان اللہ، پھر تو کمال ہے. اور اگر موجود نہیں تو پھر ضرورت اس سبب کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سے وفا سکھائیں. اور دین اسلام غیرت یہ سکھاتا ہے کہ اسلام والے ایمان والے نہ لشکر دیکھا کرتے ہیں، نہ تعداد دیکھا کرتے ہیں، یہ فقط اللہ رسول کی ذات پہ بھروسہ کیا کرتے ہیں. اور لازمی کہ جنگ کی بات ہو، مسلمان کی شان یہ ہے کہ زندگی میں آنے والی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر دکھ اس سے گرا نہیں سکتا. اس لیے کہ مسلمان کا یقین ہوا کرتا ہے کہ میرا بھروسہ رب کی ذات پہ ہے، اور جس کا بھروسہ رب کی ذات پہ ہو کائنات کا کوئی غم اسے گرا نہیں سکتا. ماہ رمضان مبارک ہمیں بہت سے پیغامات بھی دینے جا رہا ہے، بہت سی برکتیں رحمتیں ہم اپنے ساتھ لایا ہے. انہیں برکتوں اور رحمتوں کو سمجھنے کا ایک خوبصورت موقع ماہ رمضان مبارک کی آخری 10 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے کا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ پیاری سنت ہے جس پہ حضور نے دوام فرمایا، ہمیشگی فرمائی، بے شمار فضائل عطا فرمائے. زندگی کی مصروفیات اپنی جگہ ہیں، لیکن کوشش ضرور فرمائیں جو بھی ساتھی یا دوست 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ سکے، دنیا سے ہٹ کر کنارہ کش ہو کے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں چند دن گزار سکیں، ضرور اس نیکی کو، اس برکت کو، اس رحمت کو اپنے دامن میں لینے کی کوشش کیجیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.